بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میرے دیش واسیوں، السلام علیکم۔ آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو، پرمیشور کی کرپا ہو۔ آئیے آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ انسان کا جیون کیا ہے اور اسلام دھرم کیا ہے، یعنی اسلام دھرم کیا ہے اور انسان کا جیون کیا ہے اور انسان کے جیون کا مقصد کیا ہے، اس بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ آپ سے امید ہے کہ آپ دھیان لگا کر سنیں گے، سمجھ کر سنیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ایک غیر مسلم بھائی نے سوال کیا ہے، میں اس بھائی کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ مجھے یہ بتائیں، کیا آپ نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے؟ یہ آنکھ، ناک، کان آپ نے خود کو تو نہیں بنایا، کسی نے بنایا ہے۔ تو جس نے آپ کو بنایا ہے اور آپ کے اندر اپنی رچنا بنائی ہے، اچھائی برائی پہ چلنے کی سمجھ، اچھائی سے محبت، برائی سے بے چینی، گھبراہٹ، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، یہ تمام چیزیں بنائی ہیں۔ تو جس نے آپ کو بنایا ہے اس نے پھر آپ کو جیون جینے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اسے اسلام کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس نے آپ کو بنایا ہے اور پھر اس نے آپ کی رچنا بنائی ہے، اسی رچنا کے آدھار پر جیون گزارنے کا اس مالک نے طریقہ دیا ہے، اسے اسلام کہتے ہیں۔ اب ہمارا دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب کا مالک ہے۔ جو عقل کا صحیح استعمال کر کے نہیں سمجھتا اور اپنی زندگی جیتا جیسے وہ آزاد ہے، اس کا کوئی مالک ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے امتحان کے لیے چھوٹ دیے، چاہے انکار کر یا احسان مان۔ تو موت تو پھر اس کی آنکھ کھلیں گی کہ میں دنیا میں زندگی ایسے جیتا رہا جیسے کوئی میرا مالک نہیں ہے، لیکن موت کے بعد معلوم ہوا کہ میرا جیون کی بازی ہار گیا، میرا تو امتحان چل رہا تھا، تو ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ تو میں اس بھائی سے کہنا چاہوں گا کہ بھائی جس نے آپ کو بنایا ہے ماں کے پیٹ میں، آنکھ، ناک، کان آپ کو پیدا کیا ہے، اس بنانے والے مالک کا قانون ہے اسلام۔ اسلام یہ ہے، اور سب سے زیادہ انسانیت پوری دنیا میں قرآن مجید کے اندر ہے، اسلام کے اندر ہے، مگر اس کو سمجھا جائے۔ دیکھو، سیدھی راہ تو اللہ کی ہے اور ٹیڑھی راہ شیطان کی ہے۔ جو سیدھی راہ سے سمجھے گا، جس کو تلاش ہوگی سچائی کی، جو سچائی کی کھوج کرے گا، جو اللہ کی کھوج کرے گا، جو اس بات کو نہیں دیکھے گا کہ میرے بڑے بوڑھوں کی رسم ہے یا ہمارے بڑے بوڑھے ایسے کہا کرتے تھے، وہ بجائے بڑے بوڑھوں کی بات دیکھنے کے سچائی کو دیکھے گا کہ میں سچائی کو مانوں گا، کسی کی نہیں مانوں گا۔ بس ایسے ہی انسان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ اب ایسے لوگ بھی ہیں ٹیڑھی سوچ کے کہ دشمن ہیں وہ اچھائی کے۔ دیکھیے، مومن اور کافر میں کیا فرق ہے؟ مومن اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر زندگی جیے گا۔ اللہ نے جو بالکل، دیکھو زیادہ بڑی کنفیوز ہونے کی بات نہیں ہے، بالکل انسان جو آج دنیا میں گمراہ ہے نا، یہ اپنے کرموں کے عوض ہیں، ورنہ اللہ کی جو راہ ہے بالکل سچی اور سیدھی راہ ہے، بالکل اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے اندر اچھائی سے محبت رکھی، برائی سے بے چینی گھبراہٹ رکھی، ہمارے اندر انسانیت کا مادہ بنایا، تو لہٰذا ہمیں چلنے کا آدیش کدھر دیا اللہ نے؟ اچھائی پہ، برائی سے بچنے کا آدیش دیا ہے، بالکل سیدھی بات ہے۔ اسی رچنا پہ چلتے رہو آپ، اور اسی رچنا کے تحت اللہ کی کھوج کرو، تمہیں ہدایت مل جائے گی، اللہ تمہیں ہوش میں لے آئے گا، سچائی تمہیں دکھا دے گا۔ ساری بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہارے اپنے چاہنے سے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تم نیت کرو سچائی کو پانے کی، اللہ تمہیں دکھا دے گا۔ تو زیادہ بڑی کیڑی بات نہیں ہے۔ جب بندے کے اندر اہنکار پیدا ہوتا ہے، گھمنڈ پیدا ہوتا ہے، سمجھے، اور وہ اللہ کی رچنا کے خلاف چلتا ہے، اللہ کو نہ ماننے والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی رچنا کے خلاف چلتے ہیں۔ اللہ نے آدیش دیا ہے انسان کو اندر سے کہ اچھائی پہ چل، برائی سے بچ۔ اللہ کا انکار کرنے والے کیا کرتے ہیں کہ وہ اچھائی پہ نہ چل کے برائی کو پسند کرتے ہیں اور اچھائی سے نفرت کرتے ہیں۔ اب جو لوگ ٹیڑھی سوچ پہ چلنے والے ہیں، اللہ کی رچنا کے خلاف چلنے والے ہیں،
सच्चाई का नाम इस्लाम है, अच्छाई का नाम इस्लाम है, भलाई का नाम इस्लाम है, इंसानियत को ज़िंदा करने का नाम इस्लाम है, सलामती इस्लाम है, अमन इस्लाम है, खैर इस्लाम है, शांति इस्लाम है। यानी जितने भी अच्छाई के लेवल हैं सारे लेवल इस्लाम पे जाके चिपकते हैं और इस्लाम के अंदर से सारी अच्छाइयाँ निकलती हैं। यानी यूँ कहो कि सारी दुनिया की अच्छाइयों का निचोड़ है इस्लाम। समझ में आ रही है बात? संसार के अंदर जितनी भी अच्छाई है चाहे किसी भी रूप में हो सब अल्लाह की है, और जितनी बुराई है चाहे किसी भी रूप में हो सब शैतान की है। अच्छाई का रास्ता अल्लाह का है, बुराई का रास्ता शैतान का है। दोनों के दो अंजाम हैं। अच्छाई का अंजाम मौत के बाद स्वर्ग है, जन्नत है, हमेशा का कामयाबी का जीवन है। आज जो लोग धरती पर जुल्म जास्ती कर रहे हैं और वो सुनने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं, समझा समझा के थक रहे हैं हम उन लोगों को। आज समझ ले भाई, जब तक सांस चल रहे हैं समझ ले, जिंदगी सिर्फ यही ना है, मौत के बाद असल जीवन है। समझ ले, समझ ले। जिस दिन मौत आई फिर समझने का मौका नहीं मिलेगा, फिर तू अजाब में गिर जाएगा, फिर तू रोएगा काश में गौर करता, काश में समझता। आज जो लोग सच्चाई का इनकार करने वाले हैं वो क्या करते हैं? सच्चाई से दुश्मनी करते हैं और इस्लाम से दुश्मनी करते हैं। और वो आपस में बात करते हैं कि भाई अगर तुम्हें कुरान पर गाली बाना है, कुरान को तुम्हें हराना है। कुरान क्या है? अल्लाह की किताब, आसमान से आई हुई। अब ईमानदारी से बताओ, कुरान पर कौन गाली बा सकता है? अल्लाह की किताब पर कौन गाली बा सकता है? 1500 बरस हो गए, आज तक किसी के बाप में दम ना हुआ जो कुरान के एक बिंदी में फ़र्क कर दे, हैं? कुरान के एक नुक्ते में जो है फ़र्क कर दे। इसकी हिफाजत अल्लाह ने जुम्मा लिया है इसका, और क़यामत तक के लिए। ये भी एक दलील है, कुरान का चमत्कार है कि कुरान में आज तक कोई बदलाव नहीं आया है। समझे? तो वो क्या करते हैं आपस में बात कि भाई अगर कुरान पे गाली बाना है, हैं, कुरान पे हावी होना है, तो उसका एक इलाज है। कि क्या इलाज है? और ये सोच रखते हैं वो लोग कि शायद किसी का ध्यान न लग जाए कुरान की बातों पे। काफिर का मतलब क्या है? सच्चाई को छुपाने वाला, सच्चाई का इनकार करने वाला। तो वो क्या शिक्षा देते हैं? जानते हैं वो असल में कि धर्म इस्लाम ही सच्चा है। समझ में आ रही है बात? ये तो जो हमारी मूर्तियां हैं, ये जो हमने बना रखी हैं, ये तो हमारे झूठे गुमान हैं, ये तो हमने खुद से गढ़ लिए हैं भाई। ये तो हमारे मन की बनाई हुई बातें हैं, झूठे गुमान है ऊपरी तौर पे, अटकल पच्चू के तीर हैं। समझ में आ रही है बात? सच्चा खुदा वही है जिसके सामने मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, जो निराकार है, जिसकी गवाही हमारी किताबों में भी दी गई है। ये तो हमने गढ़ लिए हैं 33 करोड़ देवी देवता, और ये सब हमारे झूठे गुमान हैं ऊपर के। तो जानते ये लोग भी हैं हमारे भाई, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, सही समझ दे। तो अब काफिर का मतलब क्या है? सच्चाई को छुपाने वाला, सच्चाई का इनकार करने वाला। समझ में आ रही है बात? तो अब वो क्या करते हैं? जानता तो वो है कि सच्चा धर्म इस्लाम है। अब अगर कोई डिबेट करना हो, भाई डिबेट होता है ना, क्या वो हम चेक करते हैं सही क्या है गलत क्या है। अब आजकल तो हम देख रहे हैं डिबेट ऐसा हो रहा है कि वो आजकल जो मीडिया है इतने मक्कार हैं और बेईमान हैं, इतने फ्रॉड हैं। ये जितने फ्रॉड है ना, इतनी पिटाई होगी मरने के बाद इनकी। जितना बुराई में अकल की तेजी दिखाएगा उतना ही तू फंसता चला जाएगा। अल्लाह से बचकर कहाँ जाएगा? आखिर तू मरने के बाद लौटकर अल्लाह की तरफ जाएगा, और तुझसे हर जिंदगी के हर सांस का हिसाब लिया जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए अल्लाह हर चीज को देख रहा है हर समय, कौन क्या कर रहा है। तो क्या करते हैं ये लोग? बुराई को जिंदा करने के लिए, अच्छाई को मिटाने के लिए, और पूरी दुनिया को यानी जब मीडिया पर दिखाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए क्या करते हैं? कोई सीधा सा आदमी पकड़ लिया, सीधा सा पकड़ लिया, उसे ले आए बुला करके, अब उस पर बुरी बात कर रहे हैं, उसके लिए इस्लाम के लिए बुरी बात कर रहे हैं। अकेला बेचारा फंसा हुआ है, वो बाकी सब ऐसे ही बैठे हुए मक्कार,
جھوٹ بولنے والے، جھوٹ پہ چلنے والے، برائی پہ چلنے والے ہیں۔ اچھا، جب انسان کے اندر اہنکار ہوتا ہے نا، اللہ اسے سچائی سے اندھا کر دیتا ہے، پھر اس کے اندر سمجھ نہیں رہتی کیا اچھا اور کیا برا ہے، کیونکہ اللہ کا اعلان ہے جو لوگ ناحق زمین میں بڑھائی جتلاتے ہیں ہم انہیں اپنی سچی نشانیوں سے اندھا کر دیتے ہیں۔ نشانی کیا ہے؟ یہ دائیں بائیں لوگ مر رہے ہیں، اگر یہ جاگا ہوا ہوتا تو غور نہ کرتا، ارے آج اس کا نمبر ہے کل میرا بھی تو نمبر ہے، دنیا میں کون ہمیشہ رہے گا، تو لہٰذا میں اپنی فکر کروں، مجھے کیوں پیدا کیا ہے مالک نے، کس لیے پیدا کیا، مجھ سے چاہتا کیا ہے، میں فکر کروں، غور کروں کم سے کم۔ مگر کر کیا رہے ہیں؟ دنیا ساری مر جائے یہ دنیا میں لگے رہیں گے، دنیا کی دوڑ لگاتے رہیں گے، حرص و ہوس، لالچ، مال کی دوڑ، کوٹھی بلڈنگ کی دوڑ، حسرت ہیں، یہ دنیا کے پیچھے دنیا کی کولی بھرتے رہیں گے، دنیا بٹورتے رہیں گے، آخر کار موت کا وقت آ جائے گا۔ اگر اسی حالت میں مر گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نرک کی آگ ہے، پھر وہاں روتے رہو، پھر کہا جائے گا تمہیں بہت سمجھایا گیا تھا، اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، آج تم بچ نہیں سکتے، آج تم ثم لا یموتوا فیہا ولا یحییٰ، آج تم نہ جیو گے نہ مرو گے، ہمیشہ تڑپتے رہو گے۔ تو اسی طریقے سے کیا کرتے ہیں وہ پہلے ہی اپنی بات کرتے ہیں کہ اگر قرآن پہ غالب آنا ہے، قرآن پہ حاوی ہونا ہے، سمجھے، تو تمہیں کیا کرنا ہے کہ دیکھو وہ آدمی جو ہے سیدھا ہے، وہ سیدھا نہیں ہے، اللہ نے اسے حکم دیا کہ تو برائی پہ نہ چل، اچھائی پہ چل، ہے نا۔ اس لیے اچھائی پہ چلنے والے کو لوگ سمجھتے ہیں بیوقوف، سیدھا، لیکن وہ اصل میں خود بیوقوف ہوتے ہیں۔ جس دن موت آئے گی انہیں معلوم ہوگا کہ ہماری چیٹنگ بازی جو ہم سمجھتے تھے ہم بڑے ہوشیار ہیں، ہم تو سب سے بڑے بیوقوف نکلے، اور جن کو ہم کہا کرتے ہیں سیدھے بیوقوف ہیں، اچھائی پہ چلنے والوں کو، آج وہ بڑے سمجھدار نکلے، کیونکہ دنیا کی زندگی امتحان ہے، موت تک اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے، ریزلٹمنٹ موت کے بعد ہے، کس نے کیا کیا ویسے ہی بدلہ پائے گا اللہ کے پاس، سب اللہ کی نگاہ میں ہے کون کیا کر رہا ہے، مرنا سب کو ہے، بچایا کوئی نہیں۔ ظالم ظلم کرتا رہے، کب تک کرے گا، آخر تو بھی مرے گا، سمجھ میں آ رہی ہے بات، سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑے گا تجھے، جیسے کہ تیرے سامنے اور لوگ جا رہے ہیں مر کے، اگر تو جھوٹے سپنے دیکھ رہا ہے تو تیرے جھوٹے سپنے دیکھنے سے سچ بدلے گا نہیں، آخر تجھے موت آنی ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اپنے کرموں کا حساب دینا ہے۔ اگر تو برا بن کے مرا تو تجھے جہنم کی آگ میں جلنا ہے، ہمیشہ کے لیے تباہ ہونا ہے، برباد ہونا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم غور کریں، اب کیا کہتے ہیں جب ڈیبیٹ ہوتا ہے کہ بھئی ہم پکڑ کے لائے ہیں، سیدھا آدمی ہے یہ، اور ہمیں اسلام کو نیچے دکھانا ہے، اسلام کو غلط ثابت کرنا ہے، اسلام کو برا بتانا ہے، پوری دنیا میں یہ بات پہنچانی ہے، لوگوں کا بیوقوف بنانا ہے، سمجھے، برائی کو ہمیں اونچا ثابت کرنا ہے، ہم جس برائی پہ چل رہے ہیں اس کو اچھا ثابت کرنا ہے، بڑھیا ثابت کرنا ہے۔ تو بھئی کیا کریں، قرآن پر کیسے حاوی آئیں پھر ہم ہیں، قرآن پر کیسے غالب آئیں؟ تو کیا کہتے ہیں، ایک کام کرنا، جب تم بولو گے تو وہ خاموش رہے گا، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھا ہے نا، وہ خاموش رہے گا، اور یہ طریقہ ہے دعوت دینے کا، ہے کیا طریقہ ہے، بتایا گیا ہے اسلام میں کہ جب کوئی اور شخص بولے اپنی بات تو تم خاموش رہو، سمجھ میں آ رہی ہے بات، اس کا سمان کرو، وہ انسان ہے، اس کی عزت کرو، اس کی بات کی عزت کرو، اسلام ایک اچھا ڈھنگ سکھاتا ہے، اسلام انسان کو برائی سے بچاتا ہے، اور جب وہ اپنی بات پوری کر لے تب تم اس سے سچی بات بولو، اللہ کا جو حکم ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات۔ تو وہ کیا کرے گا، وہ خاموش رہے گا، ہم بولیں گے، اور اسے لپیٹ دو سارے مل کر کے، یعنی کہ کفر برائی آپس میں بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم کتنے اسمارٹ ہیں، ہم کتنے ہوشیار ہیں، سب مل کر کے اسے بیوقوف بنا دیں گے، الو، سب مل کر کے اور اس ملا کو بنا دیں گے الو، اس طرح سے بات کرتے ہیں وہ، مگر پتہ کچھ نہیں ہے تو کتنا بیوقوف ہے، اب تیری موت آئے گی نا تجھے معلوم پڑے گا کہ ہاں مارا گیا میں، جیون کی بازی ہمیشہ کے لیے ہار گئی، آج بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ آج آپس میں تو بڑی مدد کرتے ہیں، میں تیرا ساتھی، تو میرا ساتھی، فلانا ہے میرا، ڈھمکا ہے میرا، ہیں وہ ساتھ دے دے گا، وہ ساتھ دے دے گا، لیکن بیٹا جب موت آئے گی نا دنیا کی کوئی طاقت تجھے بچا نہیں پائے گی، دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھا دیتا ہے،
جب موت بھیجتا ہے کوئی بچا نہیں پاتا موت سے، ہے کہ نہیں؟ تو موت کے بعد اللہ کا کیا منظر ہے پھر۔ اور اب سمجھیں ہم بات کو کہ پھر کیا کرتا ہے، کیا کرتے ہیں وہ؟ پہلی جو ہے اسکیم بنا لیتے ہیں اور الٹا سیدھا کہتے ہیں، اسلام کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں اور خوب کہتے ہیں۔ پھر جب اسے دیتے ہیں بولنے کا موقع، جو کہ مسلمان ہوتا ہے بیچارہ، صحیح آدمی، تو اسے جب وہ حق بات کہتا ہے نا، سچی بات کہتا ہے، کوئی سچی بات کہتا ہے، قرآن کی آیت سناتا ہے یا اچھی بات کرتا ہے، تو ہلہ مچا دینا۔ اگر تمہیں قرآن پہ گالی بانا ہے، جب اس کا بولنے کا نمبر آئے اور وہ اچھی قرآن کی بات سنائے تو تم کیا کرنا؟ ہلہ مچا دینا، اس کی بات سننا ہی مت، تو تم اس پر گالی بجاؤ گے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، کیا ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ سچی راہ دکھا دے گا اپنی؟ جو اتنی بڑی مکاری کر رہا ہے سچائی کے ساتھ، اس کی مکاری پھر جہنم میں جا کر ٹھیک ہوگی نا۔ جس رب نے تجھے بنایا، جس نے تیرے اندر رچنا بنائی، اچھائی سے محبت، برائی سے بے چینی کا، تجھے انسان بنایا، تیرے اندر انسانیت بنائی، تو اس انسانیت کا الٹا کر رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ انسانیت کا اصول ہے کہ تو دوسرے انسان کا سمان کر، چاہے وہ جیسا بھی ہے، غریب ہو یا امیر ہو، جیسا بھی ہو، سب اللہ کے بندے ہیں۔ اس کی بات کا سمان کر، اس کی بات پہ غور کر، وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اب جب تو ایسے چلے گا اور تو اتنی بڑی تدبیر کر رہا ہے سچائی کے خلاف، تو تجھے اللہ کیسے سچی راہ دکھا دے گا؟ نہیں دکھائے گا۔ اب آئیے سننے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، سورہ الانعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ستیہ کو، یعنی سچ کو، سچ کے آہوان کو سویکار وہی لوگ کرتے ہیں جو سننے والے ہیں، جو سنتے ہیں، دوسرے کی بات کو سنتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں، پھر غور کرتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو لوگوں کی بات سن لیتے ہیں وہی سچ کو مانتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات نا؟ سننے والوں سے مراد مطلب وہ لوگ ہیں جن کی انترآتمائیں زندہ ہیں۔ اللہ نے سب کی رچنا بنائی ہے کہ نہیں؟ ان کی رچنا جو بنائی ہے اللہ نے، انترآتما زندہ ہے اچھائی پہ، بھلائی پہ، جنہوں نے اپنی بدھی اور وچار شکتی کو نلمبت نہیں کر دیا ہے، ان کی وچار شکتی، سوچ وچار، اس کو بیکار نہیں کر دیا ہے، اور جنہوں نے اپنے دل کے دروازوں پر پکش پات اور ہٹ دھرمیتا کے تالے نہیں لگا دیے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بہت سے لوگوں کے اندر پکش پات ہوتا ہے نا، یہ ہندو یا مسلمان، ہٹ دھرمی کے لگا دیے تالے دل کے اندر، ہمیں تیری بات سننی نہیں ہے بھائی، چاہے وہ سچی کیوں نہ کہہ رہا ہو، سننی نہیں ہے، ہٹ دھرمی اپنا لی اس نے تو۔ پکش پات، نفرت کرنا، ان کے اندر نفرت بھری ہوئی ہے، سمجھے؟ تو کسی کا کیا بگاڑے گا؟ اپنی بگاڑے گا۔ جس دن موت آئے گی، جیون کی بازی ہار جائے گا، اپنے کرم برباد کر جائے گا، کوئی بچا نہیں پائے گا۔ آج جس دنیا میں لگا ہوا ہے مال بٹورنے میں، نہ تیرا مال بچا پائے گا، نہ تیری اولاد بچا پائے گی، نہ تیرے ماں باپ بچا پائیں گے، کوئی نہیں بچا پائے گا، کوئی کسی کا نہیں ہے، یاد رکھنا۔ تو جس نے اپنے دل کے دروازوں پر پکش پات اور ہٹ دھرمیتا کے تالے نہیں لگا دیے ہیں، ان کے مقابلے میں مردہ وہ لوگ ہیں جو لکیر کے فقیر بنے اندھوں کی طرح چلے جا رہے ہیں۔ لکیر کے فقیر، ہم تو اسی لکیر پہ رہیں گے بھائی، چاہے وہ برائی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جن لوگوں کے اندر پکش پات نہیں ہے، ہٹ دھرمی نہیں ہے، جنہوں نے اللہ کی رچنا کو برباد نہیں کیا، وہ سن لیتے ہیں، اور جو سن لیتا ہے وہی مان لیتا ہے۔ سنے گا، سمجھے گا، جبھی تو مانے گا، سچائی کو جانے گا، سچائی ہے کیا، جبھی تو مانے گا۔ جو سنے گا ہی نہیں، مکاری کر رہا ہے، پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ تم سننا ہی مت، ہلہ بچا دینا، تو ایسے مکار کو اللہ تعالیٰ ہدایت کیسے دے گا؟ پھر اس کو صحیح راہ کیسے دکھائے گا؟ وہ تو بھٹک کے مرے گا نا۔ پھر سرکشی تو کتنے دن کر لے گا؟ ہیں، آخر تجھے مرنا ہے، تجھ سے پہلے بہت لوگ سرکشی کر کر کے، جرم کر کر کے مر چکے ہیں۔
تو کو نیا تھوڑی ہے، پہچان غور کر کائنات کی حقیقت پر، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جو لوگ لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو بس اسی راستے پر رہیں گے، ہیں ہاں اپنی اکڑ میں، اور اس لکیر سے ہٹ کر کوئی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے، چاہے وہ کھلا سچ ہی کیوں نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آج تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی بات سننا مت بھائی، جب اس کا بولنے کا نمبر آئے قرآن سنائے ہلہ مچا دینا، سننا ہی مت۔ اور یہی بدبخت لوگ پھر قیامت کے دن قرآن کہتا ہے جب جہنم کی آگ میں جھونکے جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہے نا؟ ہاں تو فرشتے کہیں گے کہ بدبختو، آج تمہیں اتنا بڑا بڑا جیون ملا تھا، تمہیں اتنی عمریں دی تھی اللہ نے، کیا تمہیں سمجھانے والا کوئی نہیں آیا تھا دنیا میں؟ اللہ کے نبی بھیجے تھے اللہ نے، سمجھانے والے بھیجے تھے اللہ نے، کیا تمہیں سمجھانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے حسرت بھرے زبان سے، حسرت بھرے دل سے کہیں گے، رو کر کہیں گے کہ ہاں سمجھانے والے تو ہمیں بہت آئے تھے مگر ہم نے ان کی بات سنی ہی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم نے ان کی بات سنی ہی نہیں، اور ہم جانتے تھے کہ یہ سچے لوگ ہیں، لیکن کاش ہم نے پھر بھی نہیں سنی، کاش ہم سنتے اور سمجھتے اور عقل کا صحیح استعمال کرتے تو آج ہم جہنم میں، نرک میں جانے والوں میں نہ ہوتے۔ اندازہ لگاؤ، یہاں تو کہہ رہے ہیں کہ سننا مت ان کی بات، جیسے ہی سنا ہے ہلہ مچا دینا، اور وہاں کیا کہیں گے؟ اے کاش ہم سن لیتے تو آج ہم جہنم والوں میں نہ ہوتے، آج ہم نرک کی آگ میں نہ جاتے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہم برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے ہیں۔ ہاں بڑے بڑے لوگ وہاں پچھتائیں گے، اللہ فرمائے گا کاش تم دنیا میں ہی غور کر لیتے ان باتوں کا تو بڑا اچھا رہتا۔ وہی وقت تھا دنیا کے اندر امتحان کا، اب تمہیں پچھتانا کوئی فائدہ نہ دے گا، کوئی نفع نہ دے گا، اب تو صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے، تم جہنم میں جھونکے جاؤ گے۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، جیسے کرم کیے ویسی بدلہ دے گا۔ تو بتاؤ اس وقت کے پچھتانے سے کیا ہوگا ہے؟ تو اس وقت کیا کہیں گے کہ ہم اپنی برائی میں مگن تھے، ہم نے بات سنی نہ، سمجھانے والے تو آئے تھے مگر ہم نے سنی نہ، ہم اپنی برائی میں مگن تھے، کاش ہم غور کرتے اور آگے کے لیے سوچتے کہ مر کے ہمیں کہاں جانا ہے، ہمیں کیوں جیون ملا ہے، کیا مقصد ہے، ہم ان باتوں میں غور کرتے ہیں۔ سچائی کو ہر انسان جان لیتا ہے، یاد رکھنا سچائی کیا ہے۔ آج کے دور میں انسان جان لیتا ہے سچائی اسلام ہے، لیکن اپنے اہنکار میں، اپنے گھمنڈ میں، برائی میں مگن ہوتا ہے، سمجھے؟ تو زندگی کو برباد کر لیتا ہے۔ تو شیطان نے جو اللہ سے کہا تھا کہ تھوڑے سے لوگوں کے سوا میں زیادہ تر آدم کی نسل کو بھٹکا دوں گا، آج ہم وہی دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مالک سے دور ہیں کہ مرنے کے بعد مالک کی طرف لوٹنا ہے اور اسے اپنے جیون کا حساب دینا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف دنیا کی زندگی ہے، موت کے بعد کچھ نہیں ہے۔ تو بھئی ہماری محنت یہی ہے کہ جہاں تک بھی ہو سکے محنت کریں اور شیطان کے فندے سے لوگوں کو بچائیں، مگر شیطان ایسا حاوی ہوتا ہے اور انسان خود شیطان کا کہنا مانتا ہے، اور اچھائی کی راہ پہ بلانے والے کو، جہنم کی آگ سے بچانے والے کو، سچائی بتانے والے کو وہ خود بیوقوف سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے غلط کہہ رہے ہیں یہ، لیکن موت پہ پھر ان کی آنکھ کھلے گی کہ ہم ہی اپنی جان پر ظلم کر رہے تھے، ہم نے سمنا، ہم نے سنا نہ سمجھا نہ غور کیا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کا برا چاہتے ہیں، ان کے اندر سمجھ نہیں ہے، عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتے، سچی بات کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھ دے، کیونکہ وہ نادان ہیں بچوں کی طرح، انہیں ابھی اللہ تعالیٰ کی طاقت کا پتہ نہیں ہے، اللہ کی جہنم کا پتہ نہیں ہے۔ اس لیے بھئی ہم دعا کرتے ہیں
اور آج کے زمانے میں آپ اللہ کی قدرت کو پہچانو، ادھر اپنے اسلام کی سچائی کو پبلک کو دکھا رہا ہے۔ بھئی آج ہم دیکھ لیں، یوٹیوب ہے ہر جگہ، گھر گھر میں ٹچ کے موبائل ہیں کہ نہیں، اور یوٹیوب پر جو ہے آپ اسلام کو سرچ کریں اور کتنا جو ہے اسلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اللہ کی قدرت پہچانو، ادھر اپنے اسلام کی سچائی کو پبلک کو اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے، اور ادھر کفر کی برائی کو کھول کر دکھا رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، کہ لوگ جو ہے ظالم ہیں، وہ دھرم کا نام لے کر موب لنچنگ کر رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، اور جو ہے دھرتی پہ جو ہے بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، ذاتی واد کے نام پر ظلم کر رہے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہیں۔ تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کھول کے دکھوا رہا ہے، کیونکہ زندگی امتحان ہے نا۔ اللہ کے نزدیک دنیا کی ویلو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اصل معاملہ جب اللہ فیصلہ کرے گا موت کے بعد ہے، یاد رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ اچھائی کو بھی اور برائی کو بھی بالکل واضح کر دیا ہے۔ اب انسان کو جو ہے عقل دے دی ہے، اب سمجھ سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ اب کوشش کرے گا، محنت کرے گا جاننے کی، تو جان لے گا سچائی کو اور برائی کو بھی جان لے گا۔ تو سب کے پاس ہم دیکھ رہے ہیں ٹچ والے موبائل ہیں، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے ذریعے ہیں اچھائی برائی کو پھیلنے کے۔ اب جو اچھے لوگ ہیں وہ اسلام میں کو سمجھ رہے ہیں اور اسلام میں آ رہے ہیں، اور برے بھی اچھائی کو سمجھ رہے ہیں کہ اچھائی کیا ہے، سچائی اسلام ہے۔ پھر مرنے کے بعد وہ لوگ اللہ پر تہمت نہ لگائیں گے۔ پھر ہر چلنے والے کو اپنے راستے کی خبر ہے کہ بھئی ہم برائی پہ چل رہے ہیں اور فلاں دھرم سچا ہے، لیکن ہم اسے جان بوجھ کر نہیں مان رہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں دنیا میں دکھا رہا ہے کیونکہ سب کا امتحان لے رہا ہے وہ۔ تو سوال تھا کہ انسان کا جیون کیا ہے؟ بھئی انسان کا جیون ایک امتحان ہے، یاد رکھیں۔ اس پوری کائنات کا ہر چیز کا مالک ایک ہی ہے، اور سارے انسانوں کا مالک ایک ہی ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اپنی کتاب بھیجتا ہے، نبی بھیجتا ہے، اور اپنا جو انسانوں کے اندر اپنی رچنا بنائی ہے، اس نے اچھائی سے محبت، برائی سے بے چینی، گھبراہٹ، غلطی پر پچھتاوا، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ سمجھ دی ہے انسان کو۔ اسی رچنا کے آدھار پر اللہ کا حکم آتا ہے امتحان کے لیے کہ کون میرے حکم کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ جو مانے گا، مجھے راضی کر کے آئے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے اچھائی پہ چلنے کا آدیش رچنا میں بھی دیا ہے انسان کی ماں کے پیٹ سے، اور آسمانی کتاب میں بھی آتا ہے۔ اور جو نہ مانے گا وہ نرک کی آگ میں جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے سب کا امتحان چل رہا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے الگ الگ راستے اپنا رکھے ہیں، الگ الگ دھرم بنا رکھے ہیں، کیونکہ اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں، اب اس میں دیکھنا ہمیں یہ ہے سچائی کس دھرم کے اندر ہے، سچا دھرم تو کون سا ہے۔ جب انسان محنت کرے گا تو سچائی کو پالے گا، اللہ تعالیٰ اسے راہ دکھا دیتا ہے، کیونکہ ہر چیز کو اللہ دیکھ رہا ہے، سب کے دلوں کا حال جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو نصیحت حاصل کرو جو تم سے پہلے ہو چکا ہے۔ کیا ہو چکا ہے؟ یعنی تم سے پہلے لوگ دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں، مر کر جا چکے ہیں۔ کیا تم اندھے ہو؟ تم آنکھ نہیں رکھتے، دیکھتے نہیں تمہارے سامنے تم سے پہلے تمہارے ہوش میں کتنے لوگ مر گئے ہیں؟ اور نصیحت حاصل کرو جو اب تمہارے سامنے ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کہ اب بھی تمہارے سامنے لوگ دائیں بائیں سے تم خبر سنتے ہو، تیسرے دن، چوتھے دن، روز، کہ لوگ دنیا سے مر کر دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو نصیحت حاصل کرو اور سچائی کی طرف غور کرو۔ تو یاد رکھیں کامیاب اس امتحان میں وہی انسان ہوگا، کیونکہ رزلٹ موت کے بعد ملے گا۔ کامیاب اس امتحان میں وہی انسان ہوگا جو اپنی جیون کا مقصد اللہ کو راضی کرنا بنائے گا اور اپنی زندگی میں اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا، وہی انسان کامیاب ہوگا۔ اس لیے اللہ نے انسان کو پالنے کا وعدہ لیا ہے کہ اللہ انسان کو پالے گا۔ اس نے جیون دیا ہے تو وہی اس کو پال لگائے گا، جس نے پیٹ لگایا وہی بھرے گا۔ جب انسان کو بھوک لگے گی تو انسان کمانے کو چلے گا، ذریعہ بنائے گا، اللہ پھر اس کو روزی دے گا۔ تو اسی طریقے سے ہم سمجھ لیں کہ دنیا میں ہمیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سر نہیں جھکانا، اللہ کے علاوہ ہمیں کسی اور سے نہیں مانگنا، جو بھی کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ کے علاوہ ہمیں کسی اور کے حکم پر نہیں چلنا، یاد رکھیں۔ تو اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو توڑ دیتے ہیں
کاروبار کو جوڑتے ہیں۔ اللہ کے جھوٹ چل رہا ہے، رشوت چل رہی ہے، بے ایمانی چل رہی ہے، غلط کام چل رہے ہیں، اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں۔ ماں باپ اگر غلط حکم دے رہے ہیں تو ماں باپ کے حکم کو مانتے ہیں، اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں۔ پڑوسی غلط حکم دے رہا ہے، 4 دن کا دنیا کا فائدہ دیکھا اور اس کے حکم کو مان لیا، اللہ کے حکم کو توڑ دیا۔ تو یہ فراڈ بازی اللہ کے یہاں نہ چلے گی بھائی، یاد رکھیں اس چیز کو ہم۔ اس لیے فراڈ بازی سے نکلیں اور اپنی زندگی کا مقصد یہ بنائیں، اللہ کو راضی کرنے میں ہم نہ کام کو دیکھیں گے، نہ دھندے کو دیکھیں گے، نہ بزنس کو دیکھیں گے، نہ ماں باپ کو دیکھیں گے، ہم کسی کو نہیں دیکھیں گے، نہ بیوی کو دیکھیں گے، نہ بچے کو دیکھیں گے۔ ہم سچی بات کو مانیں گے اور ہم اللہ کے حکم پر چلیں گے۔ اللہ کا حکم ہے ہی سچائی، کیونکہ یہ زندگی کھیل تماشا ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ یہ زندگی اللہ کو راضی کرنے کو ملی ہے، یہی صحابہ اکرام نے کیا تھا، ہاں۔ اور بھئی گناہ سے بچیں، برائی سے بچیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے جو بھی برائی کمائے گا اور اپنی غلط کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ جہنمی ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ انسان نے جیسے شریر کے ساتھ گناہ کیے ہیں، انسان نے دنیا میں جیسے شریر کے ساتھ گناہ کیے تھے جوانی میں یا بڑھاپے میں، ویسا ہی شریر بنا کر اللہ کے یہاں انسان کو سزا دی جائے گی۔ کیونکہ یاد رکھیں، جوانی کا شریر کچھ اور ہوتا ہے، بڑھاپے کا کچھ اور ہوتا ہے، بڑھاپے میں جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ اسی پرکار سے ہر روز انسان کے شریر کی کھال کا رنگ بدلتا ہے۔ اب بچپنے سے انسان چل رہا ہے جوانی میں، اب آج جو میری کھال کا رنگ ہے وہ کل نہیں ہوگا۔ جیسے آج عمر ہماری ڈھلوان پہ ہے، جوانی جا رہی ہے، تو جو آج ہماری شریر کی کھال کا رنگ ہے وہ کل نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے جس شریر کے ساتھ، جس کھال کے ساتھ انسان دھرتی پہ ظلم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ویسی شریر بنا کر کے سزا دے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں برائی، بے حیائی عام ہیں، اسلام کا پالن نہیں کرتے لوگ، عورتیں ٹھیک سے پردہ نہیں کرتی ہیں۔ تو اس لیے ہم سمجھیں کہ آج کل کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں عورتیں اپنا بدن کی نمائش کرتی ہیں، حالانکہ عورت کو تو عورت کے سامنے بھی جسم نہیں کھولنا چاہیے، شریر نہیں کھولنا چاہیے، پردہ کرنا چاہیے۔ تو بھئی اس دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیج دیا ہے، اپنی سب چیز پیدا کر دی ہے، ہمارے لیے ضرورت کا سامان ہے ہمارے لیے پیدا کر دیا ہے، اور ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے۔ جو زندگی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو زندگی میں مجھے ایک بار پکارتا ہے میں اس سے بھی لبیک کہتا ہوں کہ بول میرے بندے کیا کہتا ہے، کیا مانگتا ہے۔ اس لیے اللہ سے معافی مانگیں، اس لیے بھائی اللہ سے معافی مانگیں اور گناہوں کو چھوڑ دیں اور اچھائی کے راستے پہ آ جائیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب اللہ کا بلاوا آ جائے۔ اور بھائی جتنا ہو سکے سچائی کو پھیلائیں اور ہمارے چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو دیکھیں، تاکہ جلدی سے جلدی آپ برائی کے اندھیرے سے نکلیں اور سچائی کی روشنی میں آئیں۔ اور یاد رکھیں، اسلام کی سچائی کی دعوت جتنا آپ اسلام کو پھیلائیں گے، اسلام کی سچائی کی دعوت برائی کو مٹانے کے لیے، کفر کی برائی کو مٹانے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ کیونکہ جب لوگ سچائی کو سمجھیں گے تو اسلام میں داخل ہوں گے، اسلام کو قبول کریں گے تو برائی مٹے گی۔ یاد رکھیں، مالک کو ناراض کر کے کبھی بھی کوئی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ تو ہم انسانوں کا مالک ہے اللہ تعالیٰ، اگر ہم اسے بھول کر دنیا میں بھٹکیں گے تو یاد رکھیں کہ دنیا میں اگر ہم نے کسی بھی چیز کو دل دیا، اے انسان اگر تو نے اللہ کو دل دماغ نہ دیا تو تیری روح جو ہے دنیا میں بھٹکتی رہے گی، کبھی مال میں، کبھی دولت میں، کبھی بیوی میں، کبھی بچوں میں، اور یہ تجھ سے سب تیرا دل توڑتے رہیں گے، سب تجھ سے بچھڑتے رہیں گے۔ تو دنیا میں تیرا دل ٹوٹتا رہے گا، تو دھکے کھاتا رہے گا۔ ہم نے بڑے بڑوں کو دیکھا روتے ہوئے بڑھاپے میں کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے ساری جوانی گھلا دی، ساری عقل کی طاقتیں لگا دی اس اولاد کے لیے، کمانے کے لیے، نہ حرام دیکھا نہ حلال دیکھا۔ آج بڑھاپے میں میری یہ بے قدری کر رہے ہیں، آج سمجھ میں آتی ہے دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے۔ اس لیے بھائی اللہ سے دل لگاؤ، دنیا ساری بے وفا ہے۔
تو اللہ کو بھلا کر اس دنیا میں بھٹک کر کبھی انسان کو سکون نہیں مل سکتا۔ یاد رکھیں، اس دنیا میں ہر ساتھ چھوٹنے کو ہے۔ کسی کا بھی ساتھ ہو، میاں بیوی کا ساتھ ہو، کسی کا بھی ساتھ ہو، ہر ساتھ چھوٹنے کو ہے، اور ہر ساتھ جو ہے ٹوٹنے کو ہے، اور ہر سنگ چھوٹنے کو ہے۔ اس دنیا کی رچنا میں اللہ نے بے وفائی رکھی ہے، یہاں ہر چیز بے وفا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ نے فرمایا کہ دنیا بے وفا ہے، دھوکے کا گھر ہے۔ ہاں، اللہ وفادار ہے، اس لیے اللہ سے دل لگاؤ۔ جب مر کے جاؤ گے تو اکیلے جاؤ گے اللہ کی طرف، تو لہٰذا اللہ کو راضی کر کے جاؤ، دنیا کی محبت دل سے نکالو۔ یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، یہاں انسان پچھلے وقت کے لیے غمگین رہتا ہے کہ ہائے پچھلے وقت میں ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، میرا فلاں بھائی مر گیا، وہ چلا گیا، وہ ختم ہو گیا، کاش میں ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا۔ پچھلے وقت کے لیے انسان بے چین ہوتا ہے، غمگین رہتا ہے، اور اگلے وقت سے انسان ڈرا ہوا ہوتا ہے، پتہ نہیں آگے وقت کیسا آئے گا، کون سی مصیبت آنے والی ہے، کون سی تکلیف آنے والی ہے، یا موت آنے والی ہے۔ یہ اللہ کی بادشاہت سے ہر وقت انسان گھبرایا ہوا رہتا ہے۔ یہ دکھ، تکلیف، پریشانی، موت، زندگی، یہ سب اللہ کی بادشاہت ہے۔ تو بھائی اس دنیا کے پیچھے نہ پڑیں، دنیا دھوکہ ہے، زندگی تو جنت کی زندگی ہے۔ جب اللہ فرمائے گا کہ میرے بندو اب جنت میں تم میری دکھوں کی بادشاہت سے آزاد ہو، جو دنیا کے اندر تم پہ میں دکھ بھیجتا تھا، تکلیف بھیجتا تھا، پریشانی بھیجتا تھا، اور یہ ثابت کرتا تھا کہ دنیا دھوکہ ہے، اس کے پیچھے نہ پڑو، تو تم دنیا میں مجھے پہچان کر کے مجھے راضی کر کے آئے، اب جاؤ تم میری دکھوں کی بادشاہت سے، غموں کی بادشاہت سے، موت کی بادشاہت سے تم آزاد ہو، اب جاؤ بے خوف ہو کر زندگی کے مزے لو، جنت میں تم سے راضی ہو گیا۔ تو جب مالک راضی ہونے کا اعلان کر دے گا، جب زندگی جینے میں مزہ آئے گا بھائی۔ ہاں، تو اس لیے بے خوف زندگی ہوگی، پھر نہ ڈر ہوگا نہ غم ہوگا۔ اس لیے اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں اور جنت کی تیاری کریں، اس دنیا کے پیچھے نہ پڑیں، دنیا دھوکہ ہے۔ یاد رکھیں، اللہ نے سارا جہان بنایا ہے ہمارے لیے، اور ہمیں بنایا ہے اپنے لیے، اپنی عبادت کرنے کے لیے، اپنی پوجا کرنے کے لیے، تو لہٰذا ہم اللہ کی سب سے بڑیا مخلوق ہیں۔ اب جیسے ہم دیکھ لیں کہ کتنی جیودھاری چیزیں ہیں، کتنے جاندار چیزیں ہیں، لیکن جس پرکار ہم بھاشا بولتے ہیں، کیا جانور ایسی بھاشا بولتے ہیں؟ نہیں بولتے نا۔ تو اس لیے ہم سب سے بڑیا مخلوق، ہم ہی کپڑے پہنتے ہیں، ہم ہی دھرتی پہ ترقی کرتے ہیں، باقی کوئی اور مخلوق ترقی نہیں کرتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے، اور ہم اس امتحان میں پاس ہونے کی کوشش کریں بھائی، جاگیں جلدی۔ اس لیے ہر چیز کا مالک ایک اللہ ہے، اس نے اپنے علاوہ ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ اس دنیا ہے، یہ دنیا ہے، اس دنیا کا جوڑا موت کے بعد کی زندگی ہے، جہاں اس زندگی کا حساب ہوگا، اور اچھے برے کرموں کا انسان کو پھل ملے گا۔ جنت اور جہنم کا بھی جوڑا ہے، اس کائنات میں ہر چیز کا جوڑا ہے، جو زمین میں سے پیداوار ہوتی ہے، گھاس پھوس جو بھی ہوتا ہے، اس میں بھی جوڑے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے موت کے بعد زندگی ہے، اس پہ یقین بنائیں، اور عقل سے اسے جانیں اور سمجھیں۔ اس لیے بھائی ایمان کو بنائیں، سچائی پر چلیں، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے جیا اور اللہ کے لیے مرا، اس نے ایمان کو پورا کر لیا۔ تو یاد رکھیں، سچائی پر چل کر موت آئے، اسلام پر چل کر موت آئے، یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ اس لیے انت بھلا تو سب بھلا، اگر انسان سچائی پر چل کے مر گیا، انت بھلا ہوا اس کا، تو سب کچھ بھلا ہے، اور انت برا ہوا تو سب برا ہوا۔ جو اللہ کی راہ میں، اس لیے سچائی کو پھیلاؤ، سچائی کو زندہ کرو، چاہے تم پہ پریشانی آئے، سچائی پہ چل کے مرو۔ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، یاد رکھنا، اس کے لیے حشر کے میدان کا انتظار نہیں ہے، اس کے لیے انتظار نہیں ہے یوم حشر کے میدان کا، بلکہ وہ سیدھا جنت میں اسی وقت جاتا ہے، اور وہ جنت میں بہترین کھانے کھاتا ہے، جنت کی نعمتوں کا مزہ لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو میری راہ میں مر جائے، قتل ہو جائے، جو شہید ہے، اسے مردہ نہ کہو، وہ میرے یہاں کھانا کھاتے ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تمہیں اس کی سمجھ نہیں ہے، تمہیں اس کا ہوش نہیں ہے۔ اس لیے جو اللہ کو راضی کر کے مرے گا وہی کامیاب ہے، ورنہ انسان ناکام ہے۔ تو بھی میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ جیون کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم اپنے مالک کو راضی کر کے مریں، اور پھر وہاں پر جو ہے مالک کو راضی کر کے اس کا انعام پائیں، اور جنت میں جائیں،
اس نقلی جیون کے پیچھے نہ پڑیں اور کامیابی حاصل کریں۔ تو یہ زندگی امتحان ہے، اس امتحان میں بھائی پاس ہونے کی کوشش کریں، محنت کریں، پوری طاقت لگا دیں۔ اس نقلی زندگی کے پیچھے نہ پڑیں، اصلی زندگی جو آ رہی ہے موت کے بعد، اس کی تیاری کریں۔ اللہ کے لیے، اللہ کی کھوج کے لیے، موت کے بعد کی زندگی سمجھنے کے لیے عقل کی طاقت لگائیں، تاکہ جلدی سے جلدی بات سمجھ میں آئے اور اندھیرے سے نکل کے روشنی میں آ جائیں۔ اور بھئی ہمارے چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو دیکھیں، اور جتنا ہو سکے آپ ہمارے چینل کو پھیلائیں، سچائی کو پھیلائیں۔ جو انسان سچائی کو پھیلائے گا، اللہ کسی اور کو ہوش میں لائے نہ لائے، اس کو ضرور ہوش میں لے آئے گا۔ تو بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔